اب 7th کلاس اور 8th کلاس پڑھنے کے بعد جب سائنس مزید 3 علوم میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، جسے ہم فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا، میرے لیے ذاتی طور پہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ یار فزکس کیا ہے، کیمسٹری، ابھی تک تو جنرل سائنس تھا، اب یہ فزکس کہتے ہیں۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ فزکس جسمانی کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہو، جو جگہ گھیرتی ہو، یہ دس از کالڈ فزکس، اور جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو، دس از کالڈ فزکس۔ تو باقی جو ہے وہ 9th اور 10th کسی طرح سے کیا۔ ایف اے میں جب میں آیا، بلکہ 10th کی میں ایک بات سناتا ہوں، اس وقت 9th اور 10th اکٹھے ہوتے تھے، تو راٹ لرننگ جسے ہم رٹا کہتے ہیں، میں تو چونکہ قرآن عظیم کی جو سپارے تھے اس کو بھی رٹا کیا ہوا تھا، تو رٹنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ہمارے جو بایولوجی کے ٹیچر تھے وہ بھی پڑھانے میں بالکل، علم ان کے پاس بہت تھا لیکن ان کے پاس ایکسپریشنز کی پاور نہیں تھی، وہ بات بتانے میں بہت ہی کمزور تھے، تو مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اور ڈر سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ سر یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ جب 9th اور 10th کا اکٹھا ایگزام تھا تو بڑا ہی عجیب واقعہ تھا۔ سر سے میں نے پوچھا، 12 چیپٹرز تھے، میں نے کہا سر کوئی گیس دے دیں۔ اس زمانے میں گیس لی جاتی تھی، گیس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر 12 چیپٹر پر محیط آپ کی کتاب ہے تو اس میں سے 7 یا 8 فلاں فلاں چیپٹر جو ہیں ان میں سے آ سکتا ہے، تو آپ نے ان 7 یا 8 چیپٹرز کو پڑھنا ہے۔ تو رٹے کا ایک نقصان آپ کو بتاؤں، میں نے 7 چیپٹرز یا 8 چیپٹرز زبانی یاد کر لیا، پیج وائز۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنے پیجز ہوں گے کہ میں نے زبانی یاد کر لیے بایولوجی کے، سوال جواب، صفحات، مثالیں اور ان کی تصاویر، ہر چیز کو میں نے ریٹین کر لیا برین میں۔ اب بدقسمتی میرے ساتھ کیا ہوئی کہ ان 12 میں سے 7 چیپٹرز نہیں آئے ایگزام میں۔ جس دن میں بیٹھا تو 7 چیپٹرز جو تھے وہ نہیں آئے، بلکہ ریمیننگ 5 میں سے سوالات جوابات آئے تھے۔ تو یہاں پہ ایک اندازہ مجھے یہ ہو گیا کہ گیس لگانا جو ہے یہ بہت غلط ہوتا ہے، یعنی محنت انسان نے کرنی ہو تو لائن اور لینتھ ٹھیک رکھنی پڑتی ہے۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ گیس جو ہے یہ بھی شارٹ کٹس ہیں، زندگی میں جس شخص نے بھی شارٹ کٹس کی تلاش کی ہے، میرا خیال ہے وہ اپنے مقصد اور منزل تک بہت کم ہی ہوا ہے کہ وہ پہنچا ہو۔ اس کے بعد جب میں پیپر میں بیٹھا تھا تو آپ یقین کیجئے ایک عجیب سا سما تھا کہ میرے لیے وہ سارے سوالات نئے تھے، اور میں اس بات پہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کر رہا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ریپینٹنس کر رہا تھا، پشیمانی کر رہا تھا کہ کاش میں یہ 5 چیپٹرز بھی پڑھ لیتا۔ تو اینی ہاؤ اب تو ایگزام شروع ہو گیا تھا، ہال میں بیٹھا ہوا تھا، 20-25 منٹ تک خاموشی، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ جب ایگزامز میں نے رائٹ لیفٹ دیکھا تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ نقل کے لیے یہ کی لے لو، چیٹنگ جسے کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کہتے ہیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کبھی نقل کی نہیں تھی، تو اس لیے مجھے یہ عقل بھی نہیں تھی کہ نقل کیسے کرنی ہے۔ تو مجھے جب انہوں نے کی پکڑائی، اب مجھے کی رکھنا نہیں آ رہا کہ میں کی رکھوں کیسے۔ وہ لوگ بڑے ایکسپرٹ تھے، ہم لوگ، اچھا ایک بات اور بتاتا چلو، ہم لوگ جب پڑھتے تھے ہمارے دور میں اردو میڈیم سکولز میں قمیض شلوار ہوتی تھی، پینٹس وغیرہ نہیں پہنتے تھے ہم۔ بڑے 10th کے آخری دنوں میں پینٹس رائج ہو گیا تھا، لیکن شلوار قمیض کے بھی اوپر بھی ابھی پابندی نہیں تھی۔ تو شلوار قمیض کا فائدہ بچے اٹھاتے تھے کہ اپنی دامن کی الٹی سائڈ پر پورے سوال کے جواب لکھ کے لاتے تھے، یعنی قمیض کی دامن کی الٹی سائڈ پر، تو وہی قمیض پہنی ہوتی تھی، تو بال پوائنٹ سے ہلکا ہلکا لکھا ہوتا تھا، ان کو سارے جو پوائنٹس تھے وہ ان کو مل جایا کرتے تھے۔ اب مجھے جب بک دی تو میں نے بک اٹھائی، میں حیران ہوں کہ میں بک کو یہاں پہ رکھوں جہاں پیپر کر رہا ہوں یا سامنے رکھوں،
اپنے گود میں رکھوں، کہاں پہ رکھوں، چھپا کے کیسے کروں. اب یہاں سوال دیکھتا ہوں پیپر کا، وہاں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کا، تو یہ ایک سنکرونائز میں نہیں ہو رہا تھا، میرے سے نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے بک اٹھا کے سامنے رکھ دی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا. ایک سوال تقریباً کمپلیٹ کر چکا تھا کہ انویجیلیٹر جسے کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے میرے سامنے دیکھا کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں، تو انہوں نے میری بک لی یا وہ کی جو تھی وہ لے لی مجھ سے اور میرے پیپر پر کینسل لکھ دیا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں اور میں منت کرتا ہوں سر کی کہ سر ایسا نہ کریں، کینسل نہ کریں میرا پیپر، ہاں بھلے مجھے فیل کر دیں، نو پرابلم. تو میں فیل ہو گیا. اب جب فیل ہوا میں، تو جو میرے اراؤنڈ سراؤنڈ کے لوگ تھے، چونکہ میں مدرسے سے آنے کے بعد پوزیشنر ہولڈر تھا، میں ہر چیز رٹا کر لیتا تھا، تو مجھ سے ایکسپیکٹ میٹرک میں یہی کیا جا رہا تھا کہ میں کوئی پوزیشن لوں گا. تو وہ جب والد صاحب کے پاس میں آیا، مجھے ابھی بھی اپنا رول نمبر یاد ہے، 108654 108654. تو والد صاحب مجھے کہتے ہیں چلو گزٹ لینے چلتے ہیں. اس ٹائم میں رزلٹ آنے سے پہلے ایک گزٹ جاری ہوتا تھا اور بازار میں وہ گزٹ ملتا تھا کہ میٹرک کے ایگزامس کا رزلٹ آ گیا ہے. تو میرا دل بہت سپیڈ سے دھڑک رہا تھا کہ والد صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میری کوئی پوزیشن آئے گی، اور مجھے تو اپنی پوزیشن پتہ تھی کہ فیل ہو کے تو سوال ہی پر میں نے پیپر میں کچھ کیا ہی نہیں تھا. یہاں سے مجھے ایک سبق یہ حاصل ہوا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آخرت ہے، تو آخرت کے لیے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے ہم نے. اگر ہمارا پیپر بالکل ہی بلینک ہو یا چیٹنگ ہو تو پھر ہمیں اندر سے بے سکونی ہوتی ہے کہ اب اللہ ہی فضل کرے تو کرے، ادروائز یعنی فضل تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اگر ہم اچھا عمل بھی کریں تو ہمیں اللہ کا فضل چاہیے، لیکن یہاں پہ جب آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو پھر تو آپ نے اللہ سے ہی مانگنا. تو میرا نام نہیں تھا، اور اس میں پھر جو ہرڈل مجھے فیس کرنی پڑی صرف اس ایک ٹیچر کی صحیح ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ ہی واز گڈ ایٹ بایولوجی، ہی ہیڈ لاٹس آف نالج، بٹ ہی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈیلیور آن کمپریہنشن. میں اسٹوڈنٹس کو جو مسائل آئے تو ہم بہت سے اسٹوڈنٹس بایولوجی میں فلنک کر گئے، ہم فیل ہو گئے. پھر دوبارہ سے ہم نے بایولوجی پاس کی.